السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والسلام علی عباده الذین اصطفى، اللهم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ حضرت محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور آپ دوست احباب بزرگوں کی دعاؤں سے خرید و فروخت کے احکام مسائل اور خرید و فروخت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا کیا ہدایات فرمائی ہیں، اس کے متعلق اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ جو بھی بات اور جو بھی حدیث آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہے، روز اس میں ایک نیا سبق اور ایک نئی سیکھ ہوتی ہے، دوبارہ اسی بات کو دہرایا نہیں جاتا۔ اکثر جب ہم کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں یا کوئی شخص کوئی چیز فروخت کرتا ہے، کیونکہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ خریدنے والا بے ایمان ہو یا فروخت کرنے والا بے ایمان ہو، دونوں میں سے کوئی ایک بھی ہو سکتا ہے، یا خریدنے والا ہو سکتا ہے یا فروخت کرنے والا ہو سکتا ہے۔ اور دھوکہ فریب یہ شروع سے ہی چلتا آ رہا ہے، اور جو یہ سب کرتے ہیں ان کے متعلق میں پہلے ایک حدیث بیان کر چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من غش فلیس منا، کس نے دھوکے بازی کی، فریب کیا، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ تو ایک صحابی کے متعلق آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی، ایک شخص کا ذکر کیا گیا۔ ایک حدیث میں ان کا نام حبان آتا ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ مردان کے والد تھے، ادھر نام نہیں ہے، بس یہی۔ تو کہتے ہیں کہ ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا کہ وہ جب بھی کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ دھوکہ ہو جاتا ہے۔ جب بھی کچھ خریدتے ہیں تو کوئی نہ کوئی شخص جو ہے وہ یا پیسوں کے معاملے میں ان کے ساتھ دھوکہ کر دیتا ہے، یا کسی چیز کے معاملے میں ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی دھوکہ کر دیتا ہے۔ ان کو اس بارے میں علم نہیں ہوتا، وہ جب واپس آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں تو ان کو پتہ لگتا ہے کہ میرے ساتھ تو فریب کر لیا گیا ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی یہ بات سنی تو فرمایا کہ اس صحابی کو یا اس شخص کو بلا کے لاؤ میرے پاس۔ اور جب اس کو بلا کے لایا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم جب بھی کوئی چیز خریدنے کے لیے جاؤ تو خریدنے سے پہلے تم یہ الفاظ کہا کرو، لا خلاف آتا، مختصر سے چھوٹے سے الفاظ ہیں کہ لا خلاف آتا، اس کا معنی ہے کہ میرے ساتھ کوئی دھوکہ فریب نہیں ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس صحابی کو یہ کلمات سکھا دیے تو وہ جب بھی کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتا تو خریدنے سے پہلے یہ کلمات پڑھ لیتا تھا کہ میرے ساتھ کوئی دھوکہ فریب نہیں ہوگا۔ اور ایک محدثین بیان کرتے ہیں کہ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ دین اسلام جو ہے وہ دھوکہ نہیں کر سکتا، دین نصیحت ہے اور دین ہمیشہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اور عرب ممالک میں ان کو عربی آتی ہے، جب کسی عربی کے سامنے یہ لفظ کہا جائے تو اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ اس لفظ کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں نے اس کے ساتھ دھوکے بازی کی تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے مال میں برکت نہیں ہو سکتی۔ تو جب بھی وہ یہ کلمہ کہتے تھے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بیان کرتے ہیں کہ اس شخص کے بعد، اس کلمے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ سکھائے
تو اس کے بعد اس شخص کے ساتھ کبھی دھوکہ نہیں ہو۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں علم کہ ہم کچھ خریدنے جا رہے ہیں تو فروخت کرنے والا ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے، اور فروخت کرنے والا جو ہے اس کو بھی نہیں علم کہ خریدنے والا میرے ساتھ کیا کرتا ہے۔ تو اس لیے دونوں معاملات میں جو ہیں یہ کلمات کہنا جائز ہے اور درست ہے۔ کچھ محدثین کہتے ہیں کہ یہ صرف اس صحابی کے لیے تھا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، تو لیکن جو محدثین جو کہتے ہیں کہ یہ سب کے لیے ہے، وہ اس بنا پر بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں مخصوص ذکر نہیں کیا گیا کہ تم صرف یہ کلمہ کہہ سکتے ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کی موجودگی میں یہ کہا، تو اسی لیے یہ تمام امت کے لیے جو ہے یہ مختصر سا کلمہ یہ کہا جا سکتا ہے۔ اگر کسی کو عربی میں نہیں آتا تو وہ اردو میں بھی کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں تم سے چیز خریدنے آیا ہوں، مجھے اس کے متعلق علم نہیں ہے، میرے سے کوئی دھوکہ فریبی نہ کرنا، ورنہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ اللہ تم سے حساب لے گا، کہا جا سکتا ہے، گناہ والی بات کوئی نہیں۔ کیونکہ ہمارے معاشرے میں ظاہر سی بات ہے جہاں پر ایماندار ہوتے ہیں وہاں پہ بے ایمان بھی ہوتے ہیں، جہاں پر برائی ہوتی ہے وہاں پہ اچھائی بھی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے ان باتوں کا جو ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا ہم تک یہ باتیں پہنچانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا علم ہو کہ کس طرح سے ہم دھوکہ فریبی سے بچا جا سکتا ہے۔ تو یہ لا خلاف باتیں جو ہے یہ اگر کوئی شخص جو ہے اس کو پرنٹ کروا کے یا نیچے ترجمہ لے کے وہ اپنی دکان میں بھی لگا لیتا وہ بھی سب سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اس کو شخص کو یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اس کو بھی پتہ ہوگا کہ میں نے دھوکے بازی نہیں کرنی، اور جو لینے والا آئے گا اس کو بھی علم ہوگا کہ جو یہ لکھ کے لگایا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اگر میں نے دھوکے بازی کی تو مجھے بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ میں ہر قسم کے نقصان سے، ہر قسم کی دھوکے بازی کرنے سے اور ہونے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے، اور اللہ تعالیٰ میں حلال کھانے کی اور حلال کمانے کی اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔